السلام علیکم۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے سلسلے میں ہم سیکنڈ ماڈیول ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹاپک ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹلز۔ پچھلے دو سیشن میں ہم نے ڈفرینٹ کنسیپٹس کو جو ڈسکس کیا اور لاسٹلی ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے تھے جس کا پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، واٹ ٹو مینیج۔ ہم نے 4 بیسک کنسیپٹ ڈسکس کر لیے تھے۔ آج ہم جو ہے اس سلسلے کا 5 ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے سیشن میں آرگنائزیشن ایشوز ود ریفرنس ٹو پروجیکٹ مینیجر ڈسکس کیا تھا، اور مقصد اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا یہ تھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب ایک پروجیکٹ مینیجر کسی اسائنمنٹ کو ٹیک اپ کرتا ہے، ہی اور شی مسٹ بی نوئنگ اباؤٹ آرگنائزیشن اٹ سیلف، آرگنائزیشن کی پالیسیز، آرگنائزیشن کی پریفرنسز، آرگنائزیشن کی اوور آل ایٹیچیوڈ ٹورڈز امپلیمنٹنگ اینی سافٹ ویئر ریلیٹڈ پروجیکٹ۔ تو چونکہ ایک بڑا کریٹیکل تھا تو وہ ہم ٹاپک پہلے ڈسکس کیا تھا۔ پھر پروجیکٹ مینیجر کے ریفرنس سے ہم نے 4 ڈسکس کیے تھے پوائنٹ: مینیجنگ ریسورسز، آل آف دا ریسورسز اویلیبل ٹو دا پروجیکٹ، وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے کاسٹ سے ریلیٹڈ جو موسٹ امپارٹینٹ اسپیکٹ تھے وہ ڈسکس کیے، کیونکہ کاسٹ از آلویز اے ایشو۔ تو دین رسک ڈپینڈنگ اپان دا سائز اینڈ کمپلیکسٹی آف دا پروجیکٹ، اور خاص طور پہ جب پروجیکٹ بالکل نیا ہو، نئے کنسیپٹ اس میں انوالو کیے گئے ہوں، یا یوزر کی ڈیمانڈ ایسی ہو جس کا کہ پریویس کوئی ریلیٹڈ ایگزامپل موجود نہ ہو، تو اس سلسلے میں رسک فیکٹر کافی کریٹیکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ رسک کو کوانٹیفائی کیسے کرتے ہیں، پھر اس کے لیے میٹیگیشن جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں، وٹ از دا پلاننگ یو آر گوئنگ ٹو میک اٹ اراؤنڈ ان اے پریکٹیکل ورڈ، اور لاسٹلی جو ٹائم فیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ پروجیکٹ میں اگر کاسٹ بجٹ ریسٹرکٹیڈ ہے تو ٹائم فیکٹر بھی اتنا ہی ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے۔ گیون ٹائم فریم میں پروجیکٹ کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے، وٹ آر دا پاسبل آبسٹیکلس، وٹ آر دا مین پوائنٹس ایز اے پروجیکٹ مینیجر سمن ہیز ٹو کنسیڈر، وہ ہم نے بریفلی ڈسکرائب کیا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے نیکسٹ 5th امپورٹنٹ کنسیپٹ پہ، اینڈ دیٹ از مینیجنگ دا پروجیکٹ پلان۔ پروجیکٹ پلان، وٹ انکلوڈز ان دا پروجیکٹ پلان؟ بنیادی طور پہ 5 امپارٹنٹ اسپیکٹ ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کو ایک پروجیکٹ پلان کے سلسلے میں کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دا فرسٹ از ڈیزائن اینڈ انالیسس۔ پروجیکٹ کی نوعیت کوئی سی بھی ہو، اس کے ڈیزائن اور انالیسس کو کنسنٹریٹ کرنا ڈیورنگ دیٹ ایکٹیویٹی، پروجیکٹ مینیجر کو چاہیے کہ وہ ڈیزائن اور انالیسس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کلوزلی واچ آؤٹ کریں اور انشور کر لیں کہ دا ایکٹیویٹی، آؤٹ پٹ اینڈ دا پروسیڈنگز آر گوئنگ ایز پر اسکیجول اینڈ ایز پر ریکوائرمنٹ۔ جب ڈیزائن اور انالیسس پارٹ کمپلیٹ ہو جائے تو سیکنڈ ہے دا ایکٹیویٹی ڈیفینیشن۔ آپ کو جب ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ وٹ از دا ڈیزائن یو آر گوئنگ ٹو ورک آن، وٹ آر دا ایکٹیویٹیز انوالوڈ، وٹ آر دا فیزز انوالوڈ، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے ورک آؤٹ کیا جائے۔ تو ایکٹیویٹی ڈیفینیشن ڈیفائن کی جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس پروجیکٹ پلان میں اس کو ڈیٹیل سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ دین رسک پلاننگ جو ہے وہ تمام پاسبل فیکٹرز پہلے ڈسکس کر لیے جاتے ہیں کہ واٹ آر دا چانسز آف فیسنگ اینی رسک ڈیورنگ امپلیمنٹیشن آف دیٹ پروجیکٹ۔ کوئی ہائپوتھیٹیکل ہوں گے، کوئی ریئلسٹک بھی ہوں گے، تو رسک انالیسس کو بھی پروجیکٹ پلان میں پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ جب ایک طرف ڈیزائن کے بعد ایکٹیویٹی پلان کر لیتے ہیں تو ڈیورنگ ایکٹیویٹی پلاننگ، ایکٹیویٹی ڈیفینیشن، کچھ ایریاز ایسے بھی آئیں گے وچ وی جنرلی کال اٹ اے گرے ایریا، اور جنرل ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ فائنڈ اے سولوشن ایٹ وی آر ناٹ شیور ایٹ دیٹ ٹائم، پھر ہم کہتے ہیں لیٹ سی وین دا ٹائم کمز۔ یہ اس چیز کو خاص طور پہ جو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایکٹیویٹی کو ورک آؤٹ کرنے کے بعد رسک پلاننگ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، آل پاسبل آپشنس یو ہیو ٹو ورک آؤٹ اینڈ پٹ آن یور پروجیکٹ پلان۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا واٹ اف سینیریو۔ دس از دا ٹائم دیٹ یو شوڈ کنسنٹریٹ آن ڈفرینٹ ہائپوتھیٹیکل سچویشن، اور if there is some constraint regarding availability of the resources, quality of the resources,
or any other input which is not sure to be implied timely in an effective way, تو اس میں جو بھی آپ کا پاسبل ڈینجر ہے، رسک ہے، اس کو آپ ورک آؤٹ کر لیں پہلے سے، سو دیٹ if the situation arises you are in a better position, which we call it a change plan. تو رسک انالیسس کے ساتھ ہی ساتھ کاسٹ ایسٹیمیشن کے بارے میں بھی اب پریکٹیکلی ڈیٹیل سے جو نا ورک آؤٹ کیا جاتا ہے پروجیکٹ پلان میں. شروع میں انیشیل ایسٹیمیٹ بنائے جاتے ہیں، دین کمز دا پوائنٹ دیٹ نیئر ٹو ایکچوئل ایسٹیمیٹس کاسٹ ایسٹیمیٹس آر ریکوائرڈ. اور چونکہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، تو کاسٹ جو انیشیل ایک اسٹیج میں کاسٹ کا ایک فیکٹر ہوتا ہے وچ از جنرلی اے لو. جو پروجیکٹ ایکٹیویٹی بڑھتی چلی جاتی ہیں، دس کاسٹ فیکٹر اسٹارٹ رائزنگ. تو اس کو کنٹرول کرنا، ود اٹ لمٹ کرنا، یہ ہے پروجیکٹ پلان کے اندر اس کی ڈیٹیل جو ہے نا ورک آؤٹ کرنی ہوگی. اسی کاسٹ سے ریلیٹڈ ہیومن ریلیٹڈ جتنے بھی ایچ آر ہے، لوگ جو انوالو ہیں پروجیکٹ پہ، آل دا اکوپمنٹ، ایکسیسریز، سپلائز جو اس پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر کوئی آؤٹ سورسنگ ہے یا جوائنٹ وینچرڈ پروجیکٹ میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، تو واٹ از یور کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف کاسٹ. تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں کاسٹ ایسٹیمیشن میں پروجیکٹ پلان میں جو ہے نا ورک آؤٹ کرنی ہوتی ہیں. اور لاسٹلی ایزیومنگ ایوری تھنگ از گوئنگ آن اسکیجول، اب آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کمیشن کرنا ہے. کمیشننگ کے بھی ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے، کلائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ان تمام چیزوں کو پروجیکٹ پلان میں پوری سیکوینس وائز ڈیٹیل سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے. اور لاسٹلی اگر کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تو مائگریشن فرام اولڈ سسٹم ٹو دا نیو سسٹم، ڈیٹا ٹرانسفر اور دا الیکٹرانک ٹرانسفارمیشن آف دیٹ انفارمیشن، وہ اسے ورک آؤٹ کریں گے. ریمبر دا پرائمری ٹول دیٹ یو کین یوز ٹو کنٹرول دا چینجز ان دا پروجیکٹ پلان از چینج کنٹرول میکانزم. This is a set of formal procedures for changing the project plan. What are the formal procedures? The bottom line is کہ جو ڈیزائن پہلے سے اپروو ہو چکا ہے، جو ان پٹ پروسیجر آلریڈی ڈیفائن ہو چکی ہیں، جو اوور آل میکانزم ایکٹیویٹی اسکیجولس ڈیفائن ہو چکے ہیں. If there is a change due to some factor، اب اس چینج کو unilaterally at the wish of one person or at the cost of other item cannot be done it around. اس کے لیے تھارولی ایک پورا پروسیس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. پرمیشن گرانٹیڈ، ایکسیپٹینس ریکوائرڈ، اینڈ دین فائنلی آفٹر ورکنگ آؤٹ دا امپیکٹ آف دا چینجز وائل میکنگ اینی چینج ان ٹو دا پلان. جب ان تمام چیزوں کی کلیئرنس اپروول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد الاؤ کیا جاتا ہے کہ اوکے وی ہیو ورکڈ آؤٹ آل دا تھنگس، دس چینج از مینڈیٹری، ادروائز اٹ مے کریٹ سم پرابلم فار دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن، لیٹس ڈو دیٹ اراؤنڈ. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ پلان میں چینج لے کے آئیں گے، دیٹ چینج از گوئنگ ٹو کاسٹ یو ایکسٹرا، آئدر ان ٹرمز آف ایکسٹرا ورک اور ان ٹرمز آف ایکسٹرا کاسٹ اور ان ٹرمز آف ایکسٹرا ٹائم ٹو بی ریکوائرڈ ٹو ورک آن دا تھنگس ایز پر دا نیو سیٹ آف اسٹینڈرڈس اراؤنڈ. تو کنٹرول چینج میکانزم از ناٹ جسٹ روٹین کائنڈ آف تھنگ، اٹس ویری سینسٹیو اینڈ ریکوائرز a thorough analysis before granting and developing the procedure to change anything in the execution of the program. تو یہ ہے جنرلی پروجیکٹ پلان سے ریلیٹڈ کچھ کنسیپٹ، کچھ چیزیں جو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ذہن میں رکھنی ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک اور امپارٹینٹ اسپیکٹ پہ، انفیکٹ دی موسٹ امپارٹینٹ اسپیکٹ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر اٹس انڈرسٹوڈ دیٹ یو آر مینیجنگ کنٹرولنگ دا ہول ایکٹیویٹیز. لیکن ٹائم کو، کاسٹ کو ورک آؤٹ آپ کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، دیٹس گڈ. ایچ آر بھی جو آپ نے پلان کیا تھا، آل دا پیپل آر ورکنگ دا وے یو ہیو پلانڈ اٹ اراؤنڈ. بٹ واٹ اباؤٹ دا کوالٹی؟ مینیجنگ کوالٹی از ویری امپارٹینٹ فار پروجیکٹ مینیجر. کسی بھی پروڈکٹ کو کمپلیٹ کر لینا یہ ایک مائل سٹون ہے، بٹ ٹو انٹروڈیوس اور مینٹین اے کوالٹی against the output produced is a challenge for any project manager. تو ہم بریفلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی کہ مینیجنگ کوالٹی کے کون سے اسپیکٹ ہیں جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. دا فرسٹ اسٹیپ از کوالٹی مینجمنٹ ٹیکنیک. کوالٹی مینجمنٹ کے سلسلے میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو انشور ون تھنگ،
A software product should conform to the customer requirement. آپ یہ اطمینان کر لیں کہ جو پروڈکٹ، جو سروس، جو یوٹیلیٹی اس ایکشن کے نتیجے میں پروڈیوس ہوئی ہے، کیا یہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے جو کسٹمر نے ایٹ دا ارلی اسٹیج آف انالیسز اینڈ ڈیزائن اس کے بارے میں اس کا ورک آؤٹ کیا تھا. اف دا پروڈکٹ سیٹسفائز دا کسٹمر، تو ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا اطمینان ہو جانا چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ ایک کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کے اوپر تو آ گئی. اب اس کی ایفیشینسی ہے، اس کی ایور لاسٹنگ اپروچ ہے، وہ اس کے کوالٹی کے اسٹینڈرڈس کو جو ہے نا ڈیفائن کرے گی لیٹر آن، بٹ اٹ مسٹ سیٹسفائی دا کسٹمر ریکوائرمنٹ. ایک پہلا بنیادی اصول ہے ٹو مینیج دا کوالٹی آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹ. سیکنڈ از the errors are prevented in the first round itself. If there is a problem in the software development, or if there is any kind of sign which tells you that the output which is going to be created may not be optimal in nature, may have some sort of problems or issues for which your customer can inquire about that. اس طرح کے تمام ایررز کو انیشل راؤنڈ میں کلیئر کر لینا چاہیے. ریمبر، اگر اس طرح کے ڈاؤٹ، گیپ، پرابلمس شروع کے راؤنڈ میں اس کو انشور نہیں کرایا گیا، تو جب لیٹر اسٹیج پہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اسٹیج آتی ہے تو وہاں پہ ان کو امپروو کرنا، ریموو کرنا، ریپلیس کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. So that means if you have created a sort of system, developed a system which ensures through a series of checks that there is no serious error in the process of development at the initial stage, at the middle stage, and ultimately at a final stage. تو اس سے جو بلٹ ان فیکٹرز ہوتے ہیں وائڈ اسپریڈ کمپلیکس پروجیکٹس میں ایررز کے آ جانے کے، وہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو تھا ایک پہلا نقطہ بنیادی کہ کوالٹی مینجمنٹ میں آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر کس چیز کا خیال کرنا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ مینٹیننگ کوالٹی ان سافٹ ویئر پروجیکٹ از ناٹ اے سنگل پرسن ریسپانسبلٹی. ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹس اے ڈومین آف آل دا ٹیم ممبر. بہت شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں جنرلی وی ہیو اے گروپ آف پیپل، گروپ آف ٹیم. دیر آر سو مینی پیپل آر انوالوڈ who are working on different sets which are integrated to produce a product. تو کوالٹی کو ان تمام اسپیکٹ، ان تمام فیزز میں، ان تمام ایکٹیویٹی لیول اسکیجولس میں مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. دیٹ مینس whether the project is being conceived, whether the activity definition is being developed, coding is being done, some architecture is being designed. اس تمام میں یہ سب کی ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کو جو ہے نا مینٹین کریں. تو یہ صرف پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سپروائزر یا کی پیپل کو جو ہے نا ان کے ذمہ لگا دیں کہ بس آپ اس چیز کو جو ہے نا مینٹین کر لیں. ڈفرینٹ لیول آف پیپل ورکنگ فار ڈفرینٹ کائنڈ آف جابس، ایوری ون مسٹ بی کانشیس اباؤٹ maintaining the quality. As a project manager, you also need to use a quality control mechanism so that the quality of software product does not suffer. This aim of quality control mechanism is to ensure compliance with the quality standard. اب یہ وہ quality standards ہیں کیا، ہم بڑا briefly اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. In fact, you might have heard ISO series. There's a lot of companies, not only in the software domain, but also in general domains, ISO certification is very common. اور یہ کچھ اداروں میں تو مینڈیٹری ہے کہ اگر انہوں نے کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے تو دے مسٹ ایکوائر اسٹیٹس آف ISO سرٹیفکیشن آف ڈفرینٹ لیول. 3 جنرلی اسٹینڈرڈس جو ہیں بڑا کامنلی یوز ہوتے ہیں: IEEE اسٹینڈرڈ، ISO سیریز اینڈ USDOD. ان میں IEEE جو انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ، انہوں نے کچھ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیے ہوئے کسی بھی. اب ہم سافٹ ویئر پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم جب اسٹینڈرڈس کو ریفر کریں گے تو وی ول ٹاک اباؤٹ دا سافٹ ویئر پروڈکٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ. تو اس کو امپلائی کیا جاتا ہے: if 3 firms are designing a product and if they are meeting the IEEE standards, تو یہ بائی ڈیفالٹ ایک چیز سمجھی جائے گی کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس پہ جو ہے نا میٹ کرتی ہے. اینڈ موسٹ پرابیبلی اگر ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں اس پروڈکٹ کو یوز کیا جائے
تو اس کی ٹرانسپورٹیبلٹی، انٹر آپریٹیبلٹی وہ افیکٹ نہیں ہوں گی، اور اس کی کسٹمائزیشن میں بھی کوئی میجر ٹیکنیکل پرابلم نہیں آئیں گے. اور اس کا اسٹینڈرڈس کا تعلق صرف پروڈکٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، ان اسٹینڈرڈس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ. ہاؤ دس تھنگ از پرووائڈنگ ویلیو ایڈیشن، کمفرٹ، کوالٹی آف ورک، آپٹیمائزیشن آف ورک فار دا انڈیویجول اور فار دا آرگنائزیشن. یہ اسٹینڈرڈس کا ہم نے IEEE کے ریفرنس سے جن ہم نے ایک بات کی. سیکنڈ از اینڈ ویری کامن ان سافٹ ویئر انڈسٹری، دیٹ از ISO سیریز، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن. ISO 9000 is one example and you can find many more. کچھ فرمز ایسی ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری میں جو پروگرامز سافٹ ویئر پروڈکٹ ہی ڈیولپ کرتی ہیں. دیر کوڈ بی دا آرگنائزیشن جو نہ صرف سافٹ ویئر ڈیولپ کرتی ہیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن، HR پروموشن، کیپیسٹی بلڈنگ اس میں بھی انوالو ہوتی ہیں. تو یہ ISO سیریز سرٹیفکیشن اس کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ what kind of qualitative work can be expected from the firm having ISO certification. Third category of standards are developed by United States Department of Defense. شروع میں میگا پروجیکٹس جب کنسیو کیے گئے تو in order to ensure the quality and in order to ensure that project is going to complete and all the parameters, inputs and all other things are made available, تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے کسی بھی میگا پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ جو ہے نا ڈیفائن کرائے. تو یہ آپ کے فردر ڈیٹیلز کے لیے اسکرین پہ آپ کو ریفرنسز جو ہے نا نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان ریفرنسز سائٹس کو دیکھیں اور کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی. اب ہم آتے ہیں فورتھ کنسیپٹ پہ، اینڈ دیٹ از واٹ آر دا ٹائپ آف اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر پروجیکٹس which we can relate to the quality or we can manage the quality around. جب ہم کہتے ہیں کہ کوالٹی مینٹین کی جا رہی ہے ڈیورنگ امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ، تو سب سے پہلا اسٹیپ اس میں آتا ہے ڈاکومنٹیشن کا. واٹ آر دا اسٹینڈرڈز آف ڈاکومنٹیشن بینگ مینٹینڈ بائی دیٹ ٹیم آف پیپل ہو آر ورکنگ آن دیٹ سافٹ ویئر پروجیکٹ. اٹ از امپارٹینٹ دیٹ دے مسٹ اسپیسیفائی دا فارمز اینڈ کنٹینٹ فار پلاننگ، کنٹرول اینڈ پروڈکٹ ڈاکومنٹیشن. تمام چیزوں کے لیے پوری ڈیٹیل ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ شوڈ بی ریڈیلی میڈ اویلیبل ٹو آل دوز ہو نیڈس ڈیورنگ امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ. پہلے اسٹیپ میں نہ صرف یہ کہ ڈاکومنٹیشن تیار کرنا ہے بلکہ اس ڈاکومنٹیشن کو ریڈیلی اویلیبل بھی رکھنا ہے. ان دا ماڈرن ورڈز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سافٹ ویئر IT پروجیکٹ، یہ ڈاکومنٹیشن الیکٹرانکلی اویلیبل ہونی چاہیے. اٹ کوڈ بی آن لائن، اٹ کوڈ بی آف لائن. It can be made available through some electronic media or in a shared environment. Whatever the case may be, important point is documentation should be made available timely when it is needed. ایسا نہ ہو کہ ڈاکومنٹ تو موجود ہے، either this document is being used by A group and the B group is waiting for it, or that is not accessible wholly, پارشلی ایکسیس دی گئی ہے، اور سم ٹائم فیکٹر از انوالوڈ ان ٹو دیٹ، تو وہ اس چیز کو جو ہے کور اپ کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکومنٹیشن اسٹینڈرڈس جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی اس کا کوالٹیٹیو مینجمنٹ جو ہے پروڈکٹ یا پروجیکٹ کے بارے میں بہتر ہوگا. سیکنڈ از دا ڈیزائن اسٹینڈرڈ. اٹ پرووائڈ رولس اینڈ میتھڈس فار ٹرانسلیٹنگ دا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ان ٹو سافٹ ویئر ڈیزائنس. دیکھیں یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں، ویئر ایز دا سافٹ ویئر ڈیولپر از گوئنگ ٹو ڈیولپ دیز تھنگس فار دا یوزرز ان اے ڈفرینٹ وے. اس کے ڈیزائن ریکوائرمنٹ اور جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ان میں فرق ہوتا ہے. آپ کا ڈیزائن کتنا میچ کرتا ہے، کتنا ریئلسٹک ہے، کتنا اکوموڈیٹیو ہے اس ریکوائرمنٹ کو ڈیزائن میں کنورٹ کرنے میں. یہ ایک اسٹینڈرڈس کی جو ہے نا خوبی ہوتی ہے کہ quality will be ensured if the design standards are met. Normally, when designs are being prepared, new experimentations are avoided. Or if something new has to be prepared, اس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کے لیے کہ وہ آل آؤٹ ایفرٹ کرے اور جہاں جہاں پاسبلٹی ہو اس سے ریلیٹڈ میٹیریل، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر ان کو اویلیبل ہوتی ہے اس کو اسٹڈی کریں،
اس کے بعد اس ڈیزائن کو جو ہے نا کمپلیٹ کریں. تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ از دا کوڈ اسٹینڈرڈس. جب ڈیزائن ایک اسٹینڈرڈ ڈیزائن بن گیا، یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آ گیا، اب اس سے کوڈنگ کا جو پروسیس اسٹارٹ ہوگا. ایفیشینٹ کوڈنگ ریزلٹس ان فاسٹر ایفیشینٹ پروڈکٹ اور سروس ڈلیوری. تو اس میں نارملی ڈیفائنز دا لینگویج ان وچ کوڈ شوڈ بی ریٹن. ان سم کیسز اٹ ہیپنس کہ اگر ایک پروگرامر نے ایک پرٹیکولر پیکج کے اوپر ایکسپرٹیز ڈیولپ کی ہے، ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہی پیکج جو ہے اس نئی پروڈکٹ کے لیے یوز کیا جائے. اٹ از کوائٹ پاسبل اینڈ ٹیکنیکلی سوٹیبل کہ اس پیکج کو یوز کر لیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیو ٹو ٹیکنالوجیکل چینج اور بیکاز آف اے سرٹن ریکوائرمنٹ ٹو بی میڈ اویلیبل ایز اے ریزلٹ آف دا اسٹینڈرڈ ڈیزائن اے نیو پیکج مائٹ بی انٹروڈیوسڈ. چاہے اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت کیوں نہ پیش آئے، اگر وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، ریکوائرمنٹ سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، تو کوڈنگ اسٹینڈرڈس کو اس کے مطابق جو ہے نا یوز کرنا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی دا ایز اور ایکسپرٹیز آف دا پرسنس ہو از گوئنگ ٹو کوڈ اٹ اراؤنڈ ٹیم. جو پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کوڈنگ اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو کوالٹی مینجمنٹ کے سلسلے میں ہم نے 4 بیسک کنسیپٹ جو ہے نا ابھی ڈسکس کیے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک اور اسٹیپ کے اوپر، دیٹ از دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن. ابھی تک کی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اٹ از اے مور آف اے تھیوریٹیکل اور وی ہیو ڈسکس دا تھنگ فرام ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو. اب جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق یہ ہے کہ اب آپ کسی بھی ایک پروجیکٹ کو کنسیو کرنے کے بعد، ڈیزائن کرنے کے بعد، پلان کرنے کے بعد امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. واٹ آر دا امپارٹنٹ تھنگ وچ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ فوکس آن. Essentially, project management activities are arranged in phases. ہم نے بہت شروع میں بات کی ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہو ایکٹیویٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں، فیزز ہیں، سملر ایکٹیویٹیز ان کو کلب ان کر لیتے ہیں، ان فیزز سے پھر ہم لائف سائیکل بناتے ہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پہلے اسٹیپ میں تھنک اباؤٹ دا فیزز، تھنک اباؤٹ دا ایکٹیویٹی، ہاؤ دی پلیسڈ، وین دی شوڈ اسٹارٹ. اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن اب آپ کو ورک آؤٹ کرنی ہے. اور پھر یو ہیو ٹو پرفارم دا ایکٹیویٹیز دیٹ میپ ٹو ایچ آف دیز فیزز. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اگر کہیں پری ریکویزٹ ہے، کوئی سیکوینس ہے، اس کو آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہوگا. آل دا انپٹس اینڈ دا ریسورسز ریکوائرڈ بائی دا ڈفرینٹ فیزز ایٹ اے ٹائم اور ایٹ اے ڈفرینٹ ٹائم انٹرول، ان کو ارینج کرنے کے لیے آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہوگا. The project management phases can be broadly categorized in 4 areas. First is and the most important, project initiation. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ اپروو ہو گیا، چیزیں ارینج ہو گئیں، اسٹارٹ نہیں ہو پا رہا. پروجیکٹ انیشیشن یا فارمل ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ از ریئلی امپارٹینٹ. سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ پروجیکٹ کو کنسیپچولی ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو ہائبرنیشن میں ڈال دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، اور دے ویٹ فار سم تھنگ ٹو کم اپ. تو انیشیشن جب تک نہیں ہوگی پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن جو ہے اسٹارٹ نہیں ہو سکتی. سیکنڈ ہے پروجیکٹ پلاننگ، کنٹرول اینڈ ٹریکنگ. جب پروجیکٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے، ایکچولی پلاننگ تو اس سے پہلے کر لی جاتی ہے، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پروجیکٹ ایگزیکیوشن ناؤ. آفٹر انیشیٹنگ ایز اے پروجیکٹ مینیجر، now you have to plan the execution part of all that project activities. تو اس کی جو پلاننگ کو آپ نے مینیج کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، وہ تمام معیار ڈیٹیلز جو ہے نا آپ ڈیفائن کرتے ہیں. دین ہاؤ ٹو کنٹرول، ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹائم، کاسٹ، کوالٹی. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ کسی بھی پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے سلسلے میں وہ جو 3 ایلیمنٹ ہم نے 3 بیسک ٹاسک جو ڈیفائن کیے تھے کہ یو ہیو ٹو کنٹرول دا کاسٹ، یو ہیو ٹو کنٹرول دا ٹائم، اینڈ یو ہیو ٹو انشور اینڈ مینٹین دا کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس. اس کے لیے میکینزم آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ ظاہر ہے یہ میکینزم، پروسیجر، ٹیکنیک یہ ویری کرے گی ڈیپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ اینڈ دا پروجیکٹ بینگ امپلیمنٹڈ اراؤنڈ. اینڈ دین دا ٹریکنگ. ایز اے پروجیکٹ مینیجر جب آپ کسی چیز کو کنٹرول کرنا چاہیں گے، then you need the information where do we stand at a particular time, or what is the situation regarding financial aspect,
and what about the other inputs which are supposed to be implied at a particular time. ان تمام چیزیں کی اسٹیٹس انفارمیشن لینے کے لیے اب آپ کو ٹریک کرنا پڑے گا. پروجیکٹ کی پروگرس کو جج کرنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈیلیوریبل اچیو کرنا ہے یا آپ نے ایک مائل سٹون ڈیورنگ پروجیکٹ ایگزیکیوشن کراس کرنا ہے یا آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے کوئی ایسا فیکٹر which needs to be checked at a particular time, it requires what's going on in the project. So this is the tracking. ہم نے پچھلے سیشن میں ٹریکنگ کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا تھا. ویزیبلٹی, if you recall, we talked about as a project manager, اگر ویزیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے about the project execution, it's a good project being implemented. تیسرا جو ہے اس میں ایک کیس ہے پروڈکٹ امپلیمنٹیشن کا. جو کچھ بھی پلان کیا گیا ہے it leads towards either a product is going to be introduced or a service is going to be introduced or some value addition is going to be made in the existing or the introductory sessions or system we are going to execute under this program. تو پروڈکٹ امپلیمنٹیشن کو اس کی ڈیٹیل آپ کو ورک آؤٹ کرنی ہے فرام ایگزیکیوشن پوائنٹ آف ویو. اینڈ لاسٹلی, جب آپ تمام چیزیں کمپلیٹ کر لیں, پروڈکٹ آپ نے ڈیولپ کر لی, ہاؤ دا پروجیکٹ از گوئنگ ٹو بی کلوز ڈاؤن. لیسن لرن نیڈس ٹو بی انکارپوریٹڈ. آل دا پروجیکٹ ریلیٹڈ انفارمیشن نیڈس ٹو بی پٹ ٹوگیدر سو دیٹ اٹ کین بی ریڈیلی میڈ اویلیبل نیکسٹ ٹائم. تو تمام یہ چار فیکٹر جو امپورٹنٹ ہیں ایز اے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے سلسلے میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں. اب ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ از دا پروجیکٹ انیشیشن. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کو ریکوائرمنٹ انالیسز, ڈیزائن, ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے. تو اس سلسلے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے, وین وی سے پروجیکٹ از گوئنگ ٹو بی انیشیٹڈ, تو پہلا اسٹیپ ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ. انالیسز کمز لیٹر. دیٹ مائٹ انکلوڈ getting some information from the customer, going through the available data or record, or making a situation audit of that organization or system or the product جو بھی انڈر کنسیڈریشن ہو. جنرلی اسپیکنگ جب پروجیکٹ کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے, انفارمیشن گیدرنگ سم ٹائم یو ڈو اٹ فارملی بٹ موسٹ آف دا ٹائم یو ڈو اٹ انفارملی سو دیٹ دا ٹرو پکچر کمز ان مائنڈ. اور جو کسٹمر ہے, he may not be computer literate, he may not be skilled, or he may not be suitable person to give you the kind of information you require for the design purpose. تو انفارمل سیشنز کے ذریعے کچھ ریٹرن آپ کو انفارمیشن ملے گی, کچھ ڈفرینٹ ڈبیٹ سیشن ڈسکشن اس میں آپ کو انفارمیشن ملے گی. So the first task is to gather the customer requirement, both spoken or unspoken. What are those unspoken? Unspoken میں sometimes your client while defining some things give some gestures. اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ what kind of problem that customer is thinking about. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر جس کے پاس آپ انفارمیشن کے لیے جاتے ہیں, he wants to mention or give information of the record. تو جب انفارمیشن گیدرنگ کی ہم بات کرتے ہیں, یو ہیو ٹو گیٹ دا انفارمیشن ان آل پاسبل ویز ریگارڈلیس آف دا فیکٹ دا انفارمیشن از بینگ پرووائڈیڈ فارملی اور انفارملی. یو ہیو ٹو لسن ٹو دا کسٹمر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی پروفیشنل, گیونگ اے کانفیڈینس ٹو یور کسٹمر. اینی تھنگ ہی اور شی از ٹاکنگ اباؤٹ ریگارڈنگ انفارمیشن گیدرنگ, آپ اس کو ریکارڈ کو, پرائیویسی کو, ان چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں. باٹم لائن از یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا پریکٹیکل ریئلٹیز آف دا سچویشن. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کا انفارمیشن گیدرنگ میکانزم, دا پیپل ہو آر انڈکٹیڈ ٹو گیٹ دیٹ انفارمیشن, ان کا پروفیشنل ہونا, اسکلڈ ہونا, اور ان کا اس پرٹیکولر پروجیکٹ یا پرابلم سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ انفارمیشن گیدرنگ کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ایک دفعہ جب تمام چیزیں ڈفرینٹ مینز اینڈ سورس سے اکٹھی کر لی جاتی ہیں تو پھر اس کا ایک فارمل ڈرافٹ جو ہے نا تیار کیا جاتا ہے. اس فارمل ڈرافٹ کو دین یو پٹ ان فرنٹ آف دا
committee or member or whosoever is the concerned person or authority for vetting کہ یہ انفارمیشن ہے, یہ سچویشن ہے, آپ اس کے اوپر کامنٹ کر دیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز رہ تو نہیں گئی یا کوئی ایسی چیز مس انڈرسٹوڈ تو نہیں ہو گئی. اور خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیر از اے فارمل اسپوکن انسپوکن کائنڈ آف انفارمیشن بینگ پرووائڈیڈ, تو چانسز یہ ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن آف دا انفارمیشن اس میں سم ٹائمز دیر کوڈ بی اے ڈفرینس بٹوین وٹ ہیز بین سیڈ اور ریفر ٹو اور وٹ ہیز بین کنسیوڈ اراؤنڈ. تو یہ ڈرافٹ انفارمیشن جو ہے اس کو ویٹنگ کرانا فرام دا کنسرنڈ اتھارٹی پروجیکٹ مینیجر کے لیے بڑا ایک امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے. اچھا, ناٹ اونلی دیٹ کہ جو ڈیٹا جو انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے دیٹ از پٹ ٹوگیدر ایز اے فیڈ بیک ٹو دا کسٹمر. تو نیکسٹ اسٹیپ پھر یہ آ جاتا ہے کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ہیو ٹو انشور دیٹ یو ہیو ٹو elicit the requirement in such a way that both the spoken or unspoken customer needs and wants have been gathered. ڈیزائننگ اور اس کے اوپر ورکنگ بات کی بات ہے, ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ان کی نیڈس ہے اس سسٹم سے ریلیٹڈ, وہ آن ریکارڈ آ جائے, نالج میں آ جائے. اور اس کے بعد پھر اسٹیپ آتا ہے کہ وٹ ایور انفارمیشن ہیز بین پرووائڈیڈ, ڈسکس, شیئرڈ, فائنلائزڈ, اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کسٹمر ریکوائرمنٹ کو انٹو ٹیکنیکل اسپیسیفکیشن فار دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. یو آر فیملیئر ود SRS, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جب آپ انفارمیشن کو اکٹھا کر لیتے ہیں, ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں, دین یو ڈیولپ دا SRS فار دا نیکسٹ اسٹیپ آف دا پروجیکٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. انفارمیشن گیدرنگ کے بعد نیکسٹ امپارٹنٹ اسٹیپ ہے اسکوپ ڈٹرمنیشن. ونس اٹ از کلیئر what are the user requirement, then comes what is the project scope. The scope of a software project can be defined as the combination of the software product and services to be delivered to the customer. اس چیز کو آپ ڈیفائن کر لیں کہ پروڈکٹ اٹ سیلف کیا چیز ہے اور اس سے ویلیو ایڈیشن یا سروس کسٹمر کو کیا ملے گی. جب اس چیز کو ہم ڈٹرمن کر لیں گے تو پھر اس کے بعد what we have to do, then you have to carry out the scope determination exercise to define the scope of the software project. اور ہمیشہ ایک چیز سامنے رہے گی, what is the product, what is the specification of the product and what is the usability of that project. کیونکہ ہم بہت پہلے پروجیکٹ کی ڈیفینیشن میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم جب سافٹ ویئر پروڈکٹ کوئی ڈیولپ ہوتی ہے اٹ مسٹ پرووائڈ سم ویلیو ایڈیشن, اور یہ ویلیو ایڈیشن بنیادی طور پہ یوزر کے لیے ہوتی ہے, ہو از دا الٹیمیٹ کلائنٹ or user of the software product service system going to be produced around. تو scope determination میں اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ whatever scope is going to be defined, it must at first stage user کی requirement کو تو وہ meet کرے, ساتھ ہی ساتھ آپ کو scope define کرتے ہوئے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ٹائم کانسٹرینٹ آپ کے پاس کیا ہیں, بجٹری کانسٹرینٹ آپ کے پاس اگر کوئی ہیں تو اس کو دیکھ لیں, اینڈ مور امپارٹینٹلی آپ کے اس اسکوپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے جو پروڈکٹ ڈیولپ ہوگی اس کے لیے ریکوائرڈ ٹیکنیکل سپورٹ اینڈ ریسورسز وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کے کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس کو آپ کیسے مینٹین کریں گے. تو جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ریسورس ایلوکیشن, ڈسٹریبیوشنس اور مینیجنگ میں جو ہے نا بڑی آسانی آئے گی. انیشیشن کا ہی ایک اور پہلو ہے آفٹر ڈیٹرمننگ اسکوپ. نو وی ٹاک اباؤٹ کہ اسکوپ ڈیٹرمنیشن ایکسرسائز ان فیکٹ گیوز یو اے فیسلٹی ٹو دا پروجیکٹ مینیجر, اینڈ دیٹ از یو انڈرسٹینڈ دا یوزر ریکوائرمنٹ in a much better way as compared to the written or contractual obligation you are going to do for a customer around. اس کے ساتھ ہی ساتھ as a project manager while you are determining the scope you can refine the scope of definition further by breaking down each deliverable into smaller and more manageable activities. ہو سکتا ہے کہ project کا scope that is too big and too complex. Once you understand the scope, جب یہ چیز ڈیفائن ہو گئی کہ دس از دی پروجیکٹ اسکوپ مینس یہ پروڈکٹ ہے اور یہ سروس یوزر کے لیے پرووائڈ کرنی ہے. اف دا اسکوپ از کمپلیکس, اوکے میک اٹ لیس کمپلیکس بائی ڈیوائڈنگ انٹو مینیجیبل ایکٹیویٹیز اراؤنڈ. تو وہ جو ہمارا مین پرائمری سائیکلس ہے کہ وی ہیو اے فیزز, دین وی ہیو اے سائیکلس, دین وی ہیو
لائف سائیکل اینڈ ماڈلس ڈفرینٹ ہم نے بات کی تھی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ماڈلس کی ہم بات کی. پریکٹیکلی یہ وہ اسٹیپ ہے جہاں آپ کو ایک ڈیسیژن لینا ہے. ہاؤ مینی فیزز آر گوئنگ ٹو بی انکلوڈیڈ اور دا پروجیکٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ اینڈ ٹو بی ڈیوائڈیڈ انٹو ہاؤ مینی فیزز. ان فیز کو پھر آپ نے انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. دین اسکوپ ڈٹرمنیشن کے ریفرنس سے ہی ایک اور امپارٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ دا اسکوپ ڈٹرمنیشن ایکسرسائز آلسو ہیلپس یو آئیڈینٹیفائی دا ٹیکنالوجی فار کریٹنگ دا سافٹ ویئر پروڈکٹ. کچھ بینیفٹس بھی ہیں وین یو ڈٹرمن دا اسکوپ، وین یو گو تھرو اے ڈیٹیل ریویو آف دیٹ پروڈکٹ اینڈ سروس ریکوائرمنٹ. اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہتر پوزیشن ہوتی ہے ٹو ایلوکیٹ دا ریسورسز ٹو ڈیولپ دیٹ تھنگ. تھرڈ جو انیشیشن کا اسٹیپ ہے دیٹ از اے ریسورس ایلوکیشن. دیکھیں آپ نے یوزر کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ لیا، آپ نے ایک اسکوپ بھی ڈیفائن کر دیا کہ اس پروجیکٹ میں یہ چیز پروڈیوس ہوگی اور یہ یوزر چاہتا ہے اور یہ یوزر کو سروس ملے گی. ناؤ یو لک فارورڈ واٹ آر دا ریسورسز یو وانٹ فار دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. تو ریسورس ایلوکیشن میں ابھی ہم انیشیشن اسٹیج پہ ہیں، یہاں پہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ which resources are required and then you have to allocate them to the software project. پہلے identification of the resources then allocation of the resources. یہ تمام ڈیٹیل ورک آؤٹ کرنی پڑتی ہیں کہ آپ کو کرنی ہوگی during the initiation process of project implementation or execution. Second is the resources identified may be people or they may be reusable products which might developed earlier by the same organization, by any other organization. Or there could be a whole component of the project which is readily available to be customized or to be used it directly. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس سافٹ ویئر ٹولس کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ بھی آپ کے ریسورس ایلوکیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ہی ایک حصہ ہے. اب مرحلہ آتا ہے ریسورس ایلوکیشن کا. وہ ریسورس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے ایز پر دا ریکوائرمنٹ، اب آپ انہیں ایلوکیٹ کریں گے آن دا بیسس آف ایکٹیویٹیز یو ڈیفائن ان دا پروجیکٹ اسکوپ. اب یہاں ایک چیز کا خاص طور پہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا. دیر کوڈ بی اے سچویشن ویئر یور ڈیزائرڈ ریسورس آر ناٹ اویلیبل ایز پر یور ریکوائرمنٹ. تو پچھلے سیشن میں ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا رسک انالیسز، واٹ ایف سینیریو. اب یہ وقت آ گیا ہے، یہ سچویشن ہے جہاں پہ آپ کو واٹ ایف سینیریو کی بنیاد پہ اس کا کچھ سولوشن ڈھونڈنا ہے. یو آر لکی اف یو ہیو آل دا ریسورسز اویلیبل ٹو یو to implement the project. What if the situation arises where you don't have your required resource? اب آپ کو اس کا alternate complementary کوئی ریسورس جو نا انگیج کرنا ہے. Be careful. Don't engage a resource that is not skilled, competent and useful for that activity. You must insist on productive and useful resource in case if you have a problem and you don't find the early planned resource available. تو آپ کو ریسورس ایلوکیشن میں بہت احتیاط جو ہے نا وہ کرنی ہوگی. whether it could be a human resource or it could be a hardware required or any other software tool which is essentially required to carry on the software development activities. تو ریسورس ایلوکیشن ایز پر دا ایکٹیویٹیز اینڈ اسکوپ ڈیفائنڈ آپ کو جو نا کرنا ہوگا. اور یہاں پہ آپ کی مینیجریل اسکل کا جو ہے نا پہلا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، جب آپ ریسورس ایلوکیٹ کرتے ہیں تو اب آپ کو اس چیز کا بھی یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ واٹ از دا کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود دس کورس. یہ ریسورس جو ہے آپ کو کاسٹ کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہوگا. دین وٹ وی ہیو ٹو پٹ دا کاسٹ آف ریسورس ول ہیو ٹو بی کیلکولیٹڈ آن دا بیسس آف دا ڈیوریشن، دا ٹائم ریکوائرڈ ٹو یوز دیٹ ریسورس ان یور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ. جنرلی اسپیکنگ جب بجٹنگ کی جاتی ہے یا کاسٹ ایسٹیمیشن کی جاتی ہے تو مین منتھس، مین آورس، یہ ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے. تو اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں، اف دیر از اینی رینٹل اکوپمنٹ اس کا منتھلی رینٹ ہو جاتا ہے. اف اٹس اے ون ٹائم پروکیورڈ اکوپمنٹ تو اس کی بھی اوور آل پروجیکٹ لائف جو ہوتی ہے اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے. بائی آل مینس دا ڈیوریشن، دا ٹائم فیکٹر فار وچ دیٹ ریسورس از بینگ یوزڈ، اس کا ریسورس ایلوکیشن کے وقت کاسٹ کیلکولیشن میں سب سے پہلے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی جب یہ تمام کاسٹ ایسٹیمیشن آپ کر لیتے ہیں، اٹ ہیلپس یو ٹو ایسٹیمیٹ دا کاسٹ آف ریسورس
to prepare a budget for the entire production of that software product which you have been asked for to develop for any customer around. Fourth step اب آتا ہے initiation کے سلسلے میں کہ you have to create rough project plan. This plan is a draft version and carries only the very primitive project plan features. اس کے بعد ان کو پروفیشنل کے سامنے ڈسکشن کے لیے رکھیں، جو آپ کے کنسلٹینٹس ہیں، جو آپ کی ٹیکنیکل کمیٹیز ہوں، گروپس ہوں، ان کے سامنے اس پلان کو رکھ کے اس کی باریکیوں کو، ٹیکنیکلٹیز کو، فردر ڈیٹیلز کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. تو پروجیکٹ پلان کو تیار کرنا انیشیل سٹیج پہ اٹس ایزی ٹو پریپیئر اے پروجیکٹ پلان، لیکن جب آپ اس کو ریڈی ٹو یوز سٹیج پہ لے کے آئیں گے فار دا ایگزیکیوشن، all the nitty-gritty has to be worked out, all the technicalities has to be worked out. اور اس پروجیکٹ پلان کو پریکٹیکل ان نیچر ہونا چاہیے، کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے اور فیزیبل اور ڈویبل ہونا چاہیے. تو آپ کا جتنا پریکٹیکل پروجیکٹ پلان ہوگا، چانسز آف کمپلیٹنگ دا پروجیکٹ ان این ایفیشینٹ وے وہ بڑھ جائیں گے. پروجیکٹ پلان کے سلسلے میں ایک اور نقطہ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دس پروجیکٹ پلان کیریز دا انیشیل رسک انالیسز آف دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. کیونکہ ابھی پروجیکٹ کو آگے چلنا ہے تو دیر آر سرٹن فیکٹر وچ نیڈس ٹو بی چیکڈ ایٹ دا ٹائم آف وین اے پرٹیکولر اسٹیج کمز. تو یہ انیشلی جو رسک انالیسز ہے وہ اتنا سیریس نہیں ہوتا، بٹ آل دیز فیکٹر آر سپوز ٹو بی ورکڈ آؤٹ. دین جس طرح اس کی ایک اسٹارٹ ڈیٹ ڈیفائن کرنے کے بعد اینڈ ڈیٹ ڈیفائن کرنے کے بعد جب پیریڈ گزرتا ہے، اس دوران میں جو ایکٹیویٹیز کی ڈیوریشن ہے ان کو سیکوینس کرنے کے بعد پھر یہ ڈٹرمن کرنا کہ دیر اینی رسک فیکٹر انوالو ٹو کیری آن دیز ایکٹیویٹیز. یہ آپ کے پروجیکٹ پلان میں آپ کو ان تمام چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروجیکٹ پلان انیشلی اسٹارٹ ڈیٹ آپ کو دے گا ایکٹیویٹی کی یا پورے پروجیکٹ کی، اینڈ ڈیٹ دے گا، ڈیوریشن آف آل دا ایکٹیویٹیز فرام ٹائم پوائنٹ آف ویو وہ وہاں پہ آپ ورک آؤٹ کریں گے، اور سیکوینسنگ آف آل دیز ایکٹیویٹیز وہ اس پروجیکٹ پلان کا ایک اہم ترین نقطہ ہوتا ہے. پٹ آل دیز ٹوگیدر ان سچ اے وے دیٹ وین ایور دیر از اے ریکوائرمنٹ فار اے پرٹیکولر تھنگ دیٹ مسٹ بی میڈ اویلیبل ایز پر دا اسکیجول ٹائم. انیشیل پلان کو ورک آؤٹ کرنے کے بعد اب آپ کا جو نیکسٹ اسٹیپ اس میں آئے گا وہ ہے پروجیکٹ پلاننگ، کنٹرولنگ اینڈ ٹریکنگ. اس اسٹیج پہ آنے سے پہلے اب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ نے پروجیکٹ کو انیشیٹ کر دیا اور انیشیشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے پوری کر لی. ناؤ از دا ٹائم ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان. پریپیئر اے ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان. ڈیفائن اے ڈیٹیلڈ لسٹ آف آل دا ایلیمنٹ دیٹ میک اپ دا پروجیکٹ ڈیلیوریبل. شروع کا جو ہم نے پروجیکٹ پلان ڈسکس کیا تھا انیشیل اسٹیج کا، اس میں چینجز کے چانسز بہت ہوتے ہیں، ایڈیشن، ڈیلیشن، incorporation of some new things، یہ possible ہے. In fact, as a result of discussion about initial plan leads towards preparation of a detailed project plan، جو کہ actually as a project manager آپ کے پاس ایک ٹول ہوگا، اس پلان کو آپ ذہن میں رکھ کے پروجیکٹ کے ایگزیکیوشن کو آگے لے کے جائیں گے. اسی ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان کا ایک اور امپارٹینٹ نقطہ یہ ہے کہ دا ڈیلیوریبلس آر فردر بروکن اپ ٹو ہیلپ ان دا کیلکولیشن آف ڈیوریشن. اب آپ کو پریسائزلی ڈیفائن کرنا ہے اس پلان میں کہ جو بھی پروڈکٹ، اینڈ پروڈکٹ اور مڈ لیول پروڈکٹ اور انیشیل پروڈکٹ اور ایکٹیویٹی جو بھی ڈٹرمن ہونی ہے، واٹ از دا ایگزیکٹ ڈیوریشن آف دیٹ ٹائم ٹو کمپلیٹ دیٹ، اسٹارٹ ڈیٹ کے ساتھ اور اینڈ ڈیٹ کے ساتھ، سو دیٹ آپ تمام ایکٹیویٹیز کا ایک ٹائم اسکیجول یا ٹائم چارٹ جو ہے نا پریپیئر کر لیں. پہلے انیشیل پلان میں رف ڈیٹس ہوتی ہیں، ڈیٹیل پلان میں دا فرم ڈیٹ ول بی گیون ان ٹو دیٹ، اور جو ریسورسز کی اویلیبلٹی ہے، اب جب آپ یہ تمام ڈیوریشن کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ان کے اسٹارٹ اینڈ ڈیٹ کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں، نیکسٹ لاجسٹک کمز ان ٹو دا پکچر اینڈ دیٹ از availability of the resources as per the dates defined for different activities. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان ہے اس میں ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ آتا ہے، and that is roles and responsibilities are assigned to people with the appropriate skills to complete each activity within specified time. دیکھیں، یہ جو آپ کا ڈیٹیلڈ پروجیکٹ پلان ہے، یہ آپ کے پاس امپلیمنٹیشن ٹول ہے، ایک گائیڈ ہے.
This guide needs to be followed strictly. اب اس گائیڈ میں جتنی میکسیمم انفارمیشن ود دا پراپر ایکوریسی آپ انکارپوریٹ کر لیں گے، پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن، مانیٹرنگ، ٹریکنگ اور اس کے لیے مائل سٹون کو جو نا ڈٹرمن کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور یہیں پہ اب آپ کا ایک اور ٹیسٹ ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر. جب آپ رول ڈیفائن کریں، یو مسٹ بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دا کیپیبلٹی آف دا ریسورس or the useful of the resource to be employed on that activity. تو یہ چیزیں، یہ ایکسرسائز آپ بہتر طور پہ، جتنا بہتر طور پہ کر سکیں گے تو پروجیکٹس میں رسک فیکٹر بھی منیمائز ہو جائیں گے، انفورسینس کو بھی آپ اوائڈ کر لیں گے، اور آپ اسموتھلی اس پروجیکٹ کی ٹریکنگ اور مینجمنٹ کو جو ہے نا بہتر طریقے سے کر سکیں گے. تو یہ اس کے کنٹرول میکانزم، یہ ہم بات کرتے ہیں جب آپ نے ڈیٹیل پروجیکٹ پلان بنا لیا، اب اس کو کنٹرول بھی تو آپ کو کرنا ہے. What are the control mechanism? پہلا اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے there should be some control mechanism about what? Controlling the resources in such a way that cost, time and quality should be checked within the limits around. پہلے اسٹیپ پہ آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ These are set up to control the impact of changes of the software product. جو پروجیکٹ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس آگے بڑھتا ہے، کوئی ویریشن آ سکتی ہیں، انفورسین چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کو ایک کنٹرول میکانزم ایوالو کریں گے، ڈیولپ کریں گے، جسٹ ٹو سی کہ واٹ از دا امپیکٹ اف یو آر گوئنگ ٹو یوز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سافٹ ویئر ٹول وچ از ایکولی گڈ ایز کمپیئر ٹو وٹ ہیز بین پروپوزڈ ارلیئر. What if you introduce a new hardware which is might be less expensive but equally perform the same functionalities, or maybe expensive but gives you more features around. تو اس کو کوئی کاسٹ امپیکٹ ہو جاتا ہے. ناٹ اونلی دا کاسٹ امپیکٹ، جب بھی آپ کوئی چینج کریں گے ریسورس میں، ٹریننگ ریکوائرمنٹ اس کی جو ہے نا بڑھ جائیں گی، کسٹمائزیشن ریکوائرمنٹ اس کی بڑھ جائیں گی، اور دیر کوڈ بی some additional work on the part of project manager to take care of when introducing the new things into that. تو آپ کا جو کنٹرول میکانزم ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے، امپیکٹ ٹو چینج اینی پرٹیکولر تھنگ، پری ڈیفائنڈ تھنگ، اس کو جو ہے اسیس کرے. سیکنڈ، کنٹرول میکانزم انکلوڈز اے ڈیٹیلڈ رسک مینجمنٹ اینڈ میٹیگیشن پلان. اوکے، اب چینج آ گئی ہے، رسک انوالو تھا، کچھ چیزیں ایز پر پلان نہیں آئی. اب یہاں پہ یہ جو کنٹرول میکانزم آپ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، تو وٹ آپ اسیس کریں گے، اس کا سولوشن یا میٹیگیشن پلان جو ہے نا ڈیولپ کریں گے، سو دیٹ جب آپ ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائیں، آل دا اسٹیک ہولڈر شوڈ بی کانفیڈنٹ انف ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ ٹیک اٹ along ود دا فیوچر ڈیولپمنٹ پروسیس. ڈیٹیلڈ کوالٹی پلان بھی اس کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ الیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب وربل اسٹیٹمنٹ اور ریٹرن ٹو اے ریفرنس اور اے سائٹ ریفرنس ڈزنٹ ہیلپ. جب بھی آپ نے کنٹرول میکانزم میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ورک آؤٹ آل دا ڈیٹیلز اینڈ انشور تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ہیپن دا وے دے ہیو بین پلان. یو آلسو امپلیمنٹ اے ریویو اینڈ آڈٹ سسٹم. وٹ فار پیریاڈک اسسمنٹ اینڈ میجرمنٹ آف دا سافٹ ویئر پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. اکثر ایسا ہوتا ہے اگر سافٹ ویئر پروجیکٹس ملٹیپل ایئر اسپین میں چلے جاتے ہیں یا لانگر ڈیوریشن میں چلے جاتے ہیں، تو اس دوران میں نیو ٹیکنالوجی، نیو ٹیکنیک، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، پروسیجرل وہ آ جاتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے جو آپ نے ایک سسٹم پہلے پلان کیا تھا، اب اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ہیئر کمز یور کنٹرول پلان، control mechanism, how you are going to switch over from the pre-planned activity to a new proposed activity around. Fourth اس میں aspect ہے under control mechanism, the review and audit system enables you to evaluate the progress of the software product. اگر آپ کا audit سے مراد یہ ہے کہ جو resources آپ نے امپلائی کیے ہیں، these resources are being used in a most efficient way and there's no backlog, there are no shortages around. تو ان چیزوں کو جو ہے نا اس پہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا. Then it also ensures that all necessary data is collected, deviation from the planned baseline is checked and corrective action is taken at all checkpoints. یہ آپ کے کنٹرول میکانزم کا حصہ ہے.
And in fact, in this way, the review and audit system ensures compliance with the organizational processes for software development. جب پروجیکٹ انیشیٹ کیا، اب آپ ایگزیکیوشن پروسیس میں ہے، تو ان پوائنٹس کو جب ہم نے آپ ڈسکس کیا ہے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو بیفور وی کنکلوڈ دس سیشن لیٹ می سمرائز وٹ وی ہیو ڈسکس ٹوڈے. ہم نے پروجیکٹ ایگزیکیوشن پہ آج زیادہ کنسنٹریٹ کیا. شروع میں ہم نے پروجیکٹ پلان کو، ہاؤ وی مینیج دا پروجیکٹ پلان، وہ بریفلی ڈسکس کیا. پھر ہم نے کوالٹی، ہاؤ ٹو مینیج دا کوالٹی، وہ ڈسکس کی. پروجیکٹ ایگزیکیوشن کا جو پہلا اسٹیپ تھا انیشیشن، اس کو ہم نے تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اور پلاننگ، کنٹرول، ٹریکنگ کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اس ڈسکشن کو ابھی ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جب پروجیکٹ ایگزیکیوشن کی اسٹیج آتی ہے تو انیشیشن، پلاننگ، کنٹرول، ٹریکنگ، پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اور پروجیکٹ کلوز ڈاؤن کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کیسے کنسیو کرتے ہیں اور پریکٹیکلی کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ویل کنٹینیو ود دس ڈسکشن ان دا نیکسٹ سیشن. انٹل دین، گڈ بائی، اللہ حافظ.